بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جادوگر کے بارے میں بتاؤں گی کہ سابق جادوگر کون تھا، اس کا کیسا انجام۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اسرائیل اس قیدی سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ 40 دن کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، پھر انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اب 40 دن تک دن بھر روزے دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع ملا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اسرائیلی روایت میں ہے کہ سامری کی ماں نے رسوائی کے ڈر سے سامری کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اپنی انگلیوں سے دودھ پلا پلا کر پالا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا سامری کافر ہوا اور اس نے بنی اسرائیل سے بچڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے اور اس کے پالنے والا بھی ناکام ہوتا ہے۔ دیکھ لو، سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، حضرت موسیٰ جو فرعون کے گھر میں پلے وہ اللہ کے رسول بنے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرورش نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ازلی نیک بخت اور اللہ کے ولی تھے، انہیں فرعون کی پرورش سے بھی انہیں کوئی نقصان نہ ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونا چاندی کو مانگ کر پگھلایا اور اسے بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے مجمع میں باتیں شروع کر دی کہ اے نبی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا سے باتیں کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن خدا تو ہمارے پاس آ گیا اور بچھڑے طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کا خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچھڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 لوگوں کے علاوہ ساری قوم نے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سربہ سجود ہو گئے، اس کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اس کی قوم اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی ہے، بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتے دیکھا تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، اور جیسا کہ قرآن میں کہا ہے کہ اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھ ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ لوگ کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر اچھے 70 آدمی ساتھ لیے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب کوہ طور پر لوگ طلب مغفرت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معمول نہیں ہے، میں نے ہی تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی یک زمان ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ وہ آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروائے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار اس طرح کروایا کہ 70 آدمی مار گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے زندہ ہونے کی دعا مانگی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی